جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے مشرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض کا انکار کرتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے آپ کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کے تمام پھل، اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ قوم تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور توریت میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔
ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہیں اور اصلی دجال ان کا مسیح ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔